الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، اغیر اللہ ابغی، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں، رباً کوئی رب، وہو حالانکہ وہ رب ہے، کل شیء ہر ایک چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتا، کل نفس کوئی بھی نفس، الا علیہا مگر اس کی ذمہ داری اسی نفس پر ہے، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے، وہو الذی وہی اللہ ہے، جعلکم اس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض زمین میں نائب، خلائف جمع خلیفتن کی، خلیفہ کا معنی نائب، ورفع بعضکم اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعضوں کو، فوق بعض بعضوں پر، درجات رتبوں میں درجوں میں، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیہ ما آتاکم اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، ان ربک بے شک تمہارا پروردگار، سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ بہت بخشش کرنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں دین میں فرقہ بندی کی مذمتوں کو بیان کیا گیا اور اخلاص کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ یوں فرما دیجئے، میری نماز ہو یا میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ شرک اکبر تو نہ شرک اصغر، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطیع الفرما بردار، اور سب سے پہلا مخلص اخلاص والا، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والا۔ آج کی درس کی پہلی آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے سرداران، جن کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے ہر آسودگی موجود تھی، سرداریاں ان کے پاس ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہیں، افرادی قوت طاقت ان کے پاس ہے، دائیں بائیں پہچان ان کے پاس، کسی کو کچھ بھی دنیاوی آسودگی اس زمانے کے اعتبار سے اگر مل سکتی ہو تو ان کے پاس موجود تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری روئے زمین پہ مکہ والوں کو اس گھر بیت اللہ شریف کی وجہ سے بھی عظمت شان دے دی، ان کے سفر محفوظ ہو گئے، ان کا آنا جانا محفوظ ہو گیا، ان کے تجارت محفوظ ہو گئی، یہ سب۔ تو وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ عنکبوت، یہ بھی مکی صورت ہے، وہ بھی مکی صورت ہے،
کہا کرتے دیکھو اے مسلمانوں، تم حضور کا دامن چھوڑو، قرآن کے پیچھے نہ آؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو، جس راستے پہ ہم ہیں دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم اس راستے پہ آ جاؤ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کل قیامت کا دن اگر ہو بھی گیا جس طرح تم کہتے، تو تمہارے گناہوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ہم تمہیں نہیں پھنسنے دیں گے، ہم تمہیں پریشان نہیں ہونے دیں گے، ہم خود تمہارے گناہوں کا لوڈ اٹھائیں گے، بوجھ اٹھائیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں بچائیں گے چاہے کچھ ہو۔ تو اللہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تم ہمارے راستے پہ آؤ، جس راستے پہ ہم ہیں، ہمارے دین پہ آؤ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بوجھ قطعاً نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن جن لوگوں کو وہ گمراہ کرتے رہے ان کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کریمہ پہلے رکوع کی۔ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور پھر یقیناً ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے آج اس دور میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، جی بس مسلمان ہونے کے بعد ہم فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو فرض واجب کی ادائیگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے بس توحید کافی ہے، کوئی کہتا ہے جی بس حضور کا نام کافی ہے، حضور کی امت میں ہونا کافی ہے، کوئی کہتا ہے اصحاب کا نام، صحابہ کا نام لے لیں بس بہت ہے، کوئی کہتا ہے آل بیت کا نام لے لیں، کوئی کہتا ہے آل بیت میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لے لیں، کوئی کہتا ہے حضرت پیران پیر کا نام لے لیں، کوئی کہتا ہے اپنے پیر جن کے وہ مرید ہو چکے ہیں بس ان کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جی بادشاہ ہو، یہ بخشوائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا نعرہ مارنا اور ان کے پیچھے چلنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد تو یہی ہے ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے، بس یہ ہمیں بخشوائیں گے۔ میرا یہ آپ سے حضرات سوال ہے، یہ بتائیے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑا پیر ہو سکتا ہے؟ جی پیر کا مطلب بزرگ، ان سے بڑا کوئی کائنات میں بزرگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، حضرت چچا عباس ہیں، پھپھی ہیں، بیٹی ہیں، خاندان والوں کو پکار کے کہا دیکھو اعملی اعملو اعملی، عمل کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر عمل نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں کام نہیں آؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، پکی ٹھکی، کوئی کمزور روایت بھی نہیں ہے، ساری امت اس روایت کو مانتی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، نسب کا بڑا کھرا ہے، نسب بڑا خاندان ہے، اونچا خاندان ہے، عظم شان والا، نسب کا بڑا کھرا ہے، بڑا عمدہ ہے، لیکن اس کا عمل سست ہے۔ فرمایا اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جائے گا، جو عمل کے اندر بتی ہو جائے گا، بتی سست کو کہتے ہیں، سست ہو گیا، پیچھے رہ گئے، فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، حقوق العباد کو ضائع کی، گناہوں میں لگا رہا، یقیناً یہ ناکام ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیر اللہ ابغی، کیا اللہ کے سوا میں بنا لوں، میں تلاش کروں ربن کوئی رب، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے نا جی، وہ تو رب العالمین ہے، رب العالمین، صرف رب المسلمین بھی نہیں ہے، رب المؤمنین بھی نہیں ہے، رب المتقین بھی نہیں ہے، رب القانتین بھی نہیں ہے، رب الصائمین بھی نہیں ہے، مصلین بھی نہیں ہے، کیا فرمایا جی؟ رب العالمین۔ 18,000 عالم ہیں اور 18 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے رب کے لشکروں کو، تمہارے رب کی مخلوقات کو وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی ہے، تو ہر شے کا وہ رب ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی، صحیح عقیدہ صحیح عمل نصیب فرمایا، اور رکوع سجدے کے اندر وہ یوں تسبیح کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اپنے کندھوں کے اوپر ہمیں اپنے پروردگار کے احسانات کا بوجھ جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہوئے، اللہ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو
سب سے اونچا ہے یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں۔ ولا تکسب، فرمایا یاد رکھو نہیں کمائے گا کل نفس، کوئی نفس، الا علیہا، مگر جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کا وبال، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ ولا تزر، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کے بوجھ کو، ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے۔ اس سے پہلے ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا ہے سورۃ النساء میں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا، چوری کرے گا، قیامت والے دن وہ چوری کی ہوئی، خیانت کی ہوئی چیز کو اپنے کندھوں پر لائے گا۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ قطعاً نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ تم کو بتلائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، آج ہر آدمی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں جنتی۔ اب فیصلہ کب ہوگا وہ اللہ ہی فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم حضور کا قرآن دیکھیں، حضور کی سنت دیکھیں، صحیح جو کچھ قرآن میں ہے، جو صحیح حدیث میں اس کے لے لیں، جس پر صحابہ ہے، ما انا علیہ واصحابہ، حضور کا راستہ، حضور کے اصحاب کا راستہ لیں، ہم چلیں، اور اس میں ہم اتنے متشدد نہ ہو جائیں کہ سب کو ہم جہنمی بنا دیں، کافر بنا دیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی وجہ سے ہم جنگ کو اتنا ہم وہ نہ بڑکائیں کہ ہماری اپنی قوت طاقت کمزور پڑ جائے۔ 9واں پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، تنازع، جھگڑا پیدا نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری قوت طاقت اکھڑ جائے گی، واصبروا، تمہیں کیا کرنا چاہیے، فرمایا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے مقصد حیات کو بیان فرمایا، پیدا کیے جانے کے مقصد کو، اس زمین پہ بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی اللہ ہے، جعلکم، اس نے تم کو بنایا ہے، خلائف الارض، زمین میں نائب۔ یہ انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ پہلے یہاں جن تھے، اس سے پہلے واللہ عالم کیا کیا مخلوقات ہوں گی، قرآن و سنت میں اس کی وضاحتیں نہیں ہیں، جنوں تک کی بات ہے، جن تھے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب وہ سرکش ہو گئے تو اللہ نے یہاں حضرت انسان کو بھیج دی، اور جس وقت ارادہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْجَنَّةِ خلیفہ یا فی الْأَرْضِ خلیفہ، فی الارض خلیفہ۔ بعض لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت بنی تھی، اگر ادھر ہوتے تو ساری نسل وہی ہوتی، جنت میں زمین پہ آتے ہی نہ۔ نہیں بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے شروع سے، ہاں دنیا سے ہونے کے بعد جو نیک عمل کر کے پاس ہو کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، پھر جنت خلیفہ نہیں ضرورت، وہاں بہت ہیں فرشتے، تو پھر الارض خلیفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ارادہ فرمایا تو میں نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو پھر جنات کو یہاں سے بھگا دیا بیابانوں اور ویرانوں جنگلوں کی طرف، اور اللہ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیج دیا۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، جو اللہ کی مرضیات ہیں، بڑا حاکم اللہ ہے، اس کی مرضیات کو یہ قائم کرے گا، اللہ نے اس کو اختیار دی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندہ ایمان لائے، نیکی کرے، نیکی کی دعوت دے، اور پھر جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرے، یہ 4 کام کامیابی کے، یہ خود بھی ٹھیک رہے اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہے، یہ اس کی خلافت کا مقصد ہے، یہ یاد رہے۔ ایک معنی یہ نکلے گا۔ دوسرا معنی یہ نکلے گا، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو ایک کے گزرنے کے بعد، یہ انسان جنوں کے بعد آئے، پھر پہلے انسان تھے وہ گزر گئے، دوسرے آ گئے، وہ گزر گئے، تیسرے، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلے گا۔ اگر پہلے والے موجود ہوتے تو میری آپ کی جگہ ادھر نہیں بنتی تھی، سب پہلے والے موجود ہوتے اپنے اپنے مقامات پہ، ہمارا دادا پردادا اوپر تک ہماری نسل، تو ہم کہاں جاتے پھر؟ یہ قدرت ہے، ایک نظام ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا مطلب پہلے لوگ جائیں گے تم آؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے سے لے کر ابھی تک دیکھیے کتنے لوگ آئے گئے، میں اور آپ اب موجود ہیں، کچھ زمانے کے بعد ہم میں سے ایک شخص بھی یہاں نہیں ہوگا، سب نئے چہرے آ جائیں گے، سب کے سب نئے آ جائیں گے، وہ گزر جائیں گے، اگلے آ جائیں گے، اگلے آ جائیں گے، یہی ہے خلائف الارض۔ ورفع، دوسری بات اللہ نے بلند کیا، بعضکم، تم میں سے بعضوں کو، فوق بعض، بعضوں کے اوپر،
درجات رتبوں میں درجوں میں، سب ایک جیسے نہیں. کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڑا عقل والا سمجھ والا ہے بیچارہ، اور کوئی بڑا کم عقل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے. کسی کی حیثیت بہت زیادہ ہے، کوئی بیچارہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا کے نظام چلانے کے لیے. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہے میں اچھائی دے کر بھی، اچھائی لے کر بھی، اور اچھائی برائی سب کے ساتھ میں تمہیں آزماتا ہوں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، باپ تو باپ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا یا اللہ یہ لولا سویت بین عبادک، سارے تیرے بندے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے، صحتوں میں، عقلوں میں، صلاحیتوں میں، سب چیزوں میں بڑا فرق میں دیکھ رہا ہوں. تو نے سب میں برابری کیوں نہ رکھی اپنے بندوں میں، سب ایک جیسے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے آدم اگر میں سب کو برابر کر دیتا، ایک جیسا کر دیتا، میری پہچان نہ ہوتی، کیونکہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی پہچان ہوتی ہے اس کی ضد کی وجہ سے. اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں، پیچھے گرمیاں گزری ہیں، تو ہم سردیوں کی پہچان کر رہے ہیں. دن رات کی پہچان دن اور رات کی وجہ سے، اچھے برے کی پہچان اچھائی اور برائی کی وجہ سے. بالکل اسی طرح اگر سب ایک جیسی صلاحیتوں والے ہوتے تو اس کا جو ضد ہے نا اس کی پہچان نہ ہوتی. اب اچھائی کی وجہ سے برائی کی، برائی کی وجہ سے اچھائی کی پہچانیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک سلسلہ رکھا، سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. پھر سب ایک جیسے ہوتے تو نظام دنیا چل بھی نہیں سکتا تھا. سب ایک بڑی حیثیت کے مالک ہوتے تو چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا، نظام نہیں چل سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو عظمت دی ہے، کسی کو کم عظمت دی ہے، کسی کو اس سے کم عظمت دی ہے. لیبلو فیما آتاکم، لیکن ہے سارے آزمائش کے اندر. بادشاہ بھی آزمائش کے اندر ہے، فقیر بھی، عالم بھی تو جاہل بھی، امیر بھی تو غریب بھی، اچھا بھی تو برا، سب کی آزمائش وہ امتحان ہو رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے زندگی موت کو پیدا کیا، اور پیدا کیے جانے کا مقصد یہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں کون اچھا عمل کر کے میری طرف آتا ہے، کون پاس ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہو جس حال میں میرے اللہ نے رکھا ہے بس یہ سمجھیں کہ بہت اچھا ہے. بس جی وہ حال اچھا ہے جس حال میں ہمارا پروردگار ہمیں رکھے. بس بعض اوقات انسان ایک چیز کے لیے دوڑ لگاتا ہے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر اس سے جان چھڑانے کی ساری زندگی کوشش کرے، موت تک جان نہیں چھوٹتی اس کی. پہلے دعائیں کر کر کے، وظیفے پڑھ کے اس بلندی پہ پہنچا تھا. زندگی دیکھیے لوگوں کی، بڑے لوگوں سے تجربہ سیکھیے. اب کہتا ہے یا اللہ یہ میرے جو گلے پڑ گئی ہے، میری جان کس طرح چھوٹ جائے. اب پہلے اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا، اب اس سے جان چھڑانے کے لیے وظائف پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا گیا بیچارہ. کبھی اٹیک آ گیا، کبھی کیا کبھی کیا. اس لیے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. جس حال میں میرے پروردگار نے مجھے آپ کو رکھا بس وہی ہمارے لیے اچھا ہے. تب ایک ہماری آپ کی سمجھ، ایک اللہ کی سمجھ، کیا کہنی اس ذات عالی کے. بس جو بڑے کی سمجھ پہ چلتا ہے یقیناً کبھی بھی وہ ناکام نہیں. بچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہاتھ میں جب ان کو لے کے ہم چلتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کے اشارے کو سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہم تھوڑا سا ہاتھ کو اوپر کر، منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم چھلانگ مارتے ہیں، ساتھ بچہ بھی چھلانگ مار جاتا ہے. ہاتھ کے اشارے سے اس کو اتنا اعتماد ہوتا ہے اپنے والد پہ، والدہ پہ، بڑے پہ، کہ ہم اس کے ہاتھ کے دبانے سے، اس کے ہلکے سے روکنے سے، تیز کرنے سے اس کو تیز کر دیتے ہیں، آہستہ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. جی یہ سب کچھ کیوں؟ اس کو اعتماد ہے. وہ بچے کو اعتماد ہے تو ہمیں اتنی بڑی عقل اللہ نے دی ہے، اپنے پروردگار پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. یہ سپیڈ بریکر ہیں، کبھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، سپیڈ ہماری آہستہ ہوتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کیا. یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے. شرط یہ ہے کہ ہم مطیع اور فرما بردار ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. آخری آیت کریمہ ان ربک سریع العقاب. یاد رکھو خلاصہ، اگر تم سیدھے نہ ہو تو تمہارا رب بہت سخت، بہت جلد، عقاب کا مطلب سزا ہے، بہت جلد عقاب دینے والا، سزا دینے والا ہے. اس کی پکڑ کا پتہ نہیں چلتا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ہاں اگر تم صلح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ. لَسَرِيعُ العقاب نہیں فرمایا، وہاں لام نہیں ہے. لام ایک اعتبار سے قسمیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام استعمال کیا، یعنی گویا کہ قسم بھی اٹھائی، اور ان بھی قسم کے معنی میں آتا ہے. دو قسموں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ بہت بخشش کرنے والا مہربان. اس سورہ مبارکہ کا جو شروع ہوا الحمدللہ سے، اور اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ وَإِنَّهُ
لغفور الرحیم. یہ ایک ہی دفعہ آئی ہے پوری صورت. 70,000 فرشتے آئے، تسبیح پڑھتے رہے حتیٰ کہ پوری صورت نازل ہو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بیمار پہ یہ سورہ مبارکہ ایک ہی دفعہ پڑھی جائے اور اس کی کانوں پہ اس کی آواز جائے، اللہ تعالیٰ جل شان اس کی برکت سے اس کو شفا نصیب فرما دیتے جی. تو اس کا اہتمام ہو. جتنے مضامین ہیں ہمارے سامنے گزرے ہیں، مجھے آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال کریں.